جیسا کہ ہمیں معلوم ہے عرب قوم بحیثیت مجموعی یہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یہ قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 750 برس پہلے اللہ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا۔ قرآن مجید ہی میں اللہ نے کہہ دیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، دیکھو اگر تم ہمارے دین کو پیٹھ دکھاؤ گے عیاشیوں میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم نے دنیاوی عیاشیاں جو ہیں وہ محل بنائے اور عیاشیاں کی، جیسے اور دنیا کے محلات ہوتے ہیں ویسے ہی محل تم نے بنا لیے، کوہ قاف کی ساری پریاں لا کر وہاں پہ کنیزوں کی شکل میں فوجوں کی فوجیں جو ہیں بنا لی، اور رقص و سرود اور شراب نوشی کے بازار گرم کر دیے، تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ جی شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر، لائیو اسٹریم کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر اصول منہج پر بات ہوتی ہے۔ آپ سبھی نے یہ ویڈیو ابھی سنا ہوگا، جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب عربوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ اپنی خاص نظریے کے مطابق اور ایک خاص نظریے کے خول میں بند ہو کر کے عربوں کے خلاف ایک طرح سے سمجھ لیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تاریخ اور شرعی دلائل کا سہارا لے رہے ہیں، وہ بھی غلط طریقے سے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا سب سے پہلے کہ عرب جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ مطلب دنیا گواہ ہے اور تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ عیاشیوں کی وجہ سے عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ مطلب کس چیز میں کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور عربوں کے اندر وہ کون سی عیاشی پائی جاتی ہے جو دوسری قوم کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کہ ان کے یہاں وہ کون سی برائی ہے اور ان کے یہاں وہ کون سی عیاشی ہے جو دوسری قوم کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک عرب ہے، دوسری طرف ترک ہیں اور فروس ہیں، اور اسی طریقے سے بربر ہے، افریقن ہے، اور بھی چائنیز ہیں، ہندوستانی ہیں، جتنے بھی قوم ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، دنیا میں جتنے بھی اقوام ہیں، آپ کافروں کو چھوڑ دیں، مسلمان کو لے لیں مراد، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی قوم بستی ہے، آپ ایک موازنہ کر لیں کہ کہاں پر زیادہ برائیاں ہیں۔ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کھوکھلے ہو چکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اور پوری دنیا والے کھوکھلے نہیں ہیں، ان کا وہاں پر برائی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور یہ کس چیز میں بھائی کھوکھلے ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر آپ برائیوں میں، عیاشیوں میں موازنہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں دوسری قوموں کو کہیں زیادہ پائیں گے۔ کوئی بھی قوم آپ دیکھ لیجئے، ان کو زیادہ پائیں گے۔ اور کھوکھلے عرب جو ہے، کھوکھلے کس چیز میں ہے؟ دو چیزوں کو مراد لیا جا سکتا ہے، یا تو دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، یا پھر دنیاوی اعتبار سے۔ تو اس میں بھی آپ موازنہ کریں کہ دین اور عقیدے میں وہ زیادہ کھوکھلے ہیں یا پھر ان کے علاوہ دوسرے لوگ کھوکھلے ہیں۔ آپ جزیرۃ العرب میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس میں سر فہرست سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور بھی دوسرے جو عرب ممالک ہیں، جزیرۃ العرب کے خاص طور سے میں مراد لے رہا ہوں، خلیجی ممالک میں عقیدہ اور دین کے معاملے میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، وہاں پر
کہ وہ کھوکھلے ہیں دین اور عقیدے کے معاملے میں، یا ان کے علاوہ باہر ملکوں میں جا کر کے دیکھیں، وہ خود جس ملک کے ہیں جہاں قدم قدم پر مزار ہے، خانقاہ ہے، برائیوں کا اڈا ہے، شرک کا اڈا ہے، جگہ جگہ شرک کا اڈا ملے گا، خانقاہ، مزار پرستی، اور جگہ جگہ بابے بھڑنگڑے ایک ایک سے آپ کو ملیں گے، پیٹ پالتے ہوں گے دین کا نام لے کر کے، دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں آپ گھوم کر کے دیکھ لیجیے، خاص طور سے بر صغیر کے اندر، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، اور دیگر عرب ممالک میں ادھر ادھر، خلیج عرب کو چھوڑ کر کے، تو دوسرے لوگ دینی اور عقدی اعتبار سے کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں، یا عرب کے لوگ کھوکھلے ہیں بھائی؟ یا کھوکھلے مراد لے سکتے، ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے مراد لے رہے ہو، تو اس میں بھی آپ ان کو جو ہے پیچھے نہیں پائیں گے کہ وہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے کھوکھلے ہیں۔ بھائی پوری دنیا کی وہاں پہ نظر ہے، اور پوری دنیا عالمی پیمانے پر جو بھونچال آتی ہے تو یہ خلیج عرب کا اہم کردار ہوتا ہے ہر چیز میں، عالمی پیمانے پہ اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، پوری دنیا کی نگاہیں وہاں رہتی ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو لوگ جڑ کر کے رہیں، ان کو بنا کر کے رہیں اپنی طرف لے جانے کے لیے۔ بھائی وہ کس چیز میں کھوکھلے ہیں؟ آپ بھی کہہ سکتے ہو ان کے پاس جو ہے بڑی ٹیکنالوجی میں طاقت نہیں ہے، اسلحہ میں، فوج میں ان کے پاس بڑی طاقت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تو یہ جو ہے صرف اور صرف بدنام کرنا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، نہ دینی اور عقدی اعتبار سے وہ کسی سے کم ہے، اور نہ دنیاوی اعتبار سے وہ کسی کے کم ہے، بلکہ پوری دنیا کے لوگ، بلکہ مسلم کنٹریز کی بات میں کر رہا ہوں، وہ لوگ وہیں پہ جا کر کے کماتے کھاتے ہیں۔ وہ کھوکھلے ہیں بھائی تو کیوں جاتے ہیں؟ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، کون ایسا ملک ہوگا جہاں کے لاکھوں لوگ نہیں جاتے ہیں وہاں پہ؟ صرف 1.5 کروڑ لوگ جو ہے صرف سعودی کے اندر ہے، ایک ملک کے اندر 1.5 کروڑ لوگ ہیں اجانب۔ قطر کے اندر تو جتنا وہاں کی آبادی نہیں ہے اس سے زیادہ وہاں پر اجانب رہتے ہیں، باہر ممالک کے لوگ رہتے ہیں قطر میں۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، اور یہ ان کو کہہ رہے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی اعتبار سے کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہی چیز زیادہ راج ہے، یہی چیز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دینی اعتبار سے وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، کیونکہ دینی پس منظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی ان کا جو دین ہے آپ کے پاس تھوڑی ہے، آپ کے پاس وحدت الوجود ہے، وہاں پر وحدت الوجود کا نظریہ نہیں پایا جاتا ہے، یا آپ کا جو کفریہ نظریہ ہے وحدت الوجود کا، ان کا نہیں پایا جاتا۔ آپ کے پاس جو ہے خمینیت نوازی اور رافضیت نوازی ہے، ان کے یہاں وہ چیز نہیں ہے وہاں پر کہ روافظ کا جو ہے تم چھلا بن کر کے رہیں اور ان کا گن گائیں، کیونکہ ان کی فکر جو ہے وہ ملتی جلتی ہے خارجیت والی۔ تو یہ اور ڈاروین کا نظریہ لے کر کے فوت ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ تو نہیں ہے۔ شرک اور بدعت اور خرافات جو قدم قدم پہ آپ کے یہاں پایا جاتا ہے، وہاں پہ تو کہیں نہیں ہے۔ بھائی ان لوگوں نے تو حرم پاک کو 4 مسلح جو وہاں پڑے ہوئے تھے اور وہاں دھینگا مستی کرتے تھے سارے تقلیدی، اور جن کی تعریف کرتے 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 تھکتے نہیں ہیں آپ، زندگی بھر جو انہیں تقلیدیوں کی آپ نے تعریف کی ہے، انہیں کو بڑا بتایا اور انہیں کو سب سے بڑا امام بتایا، اور جتنے جو ہے وحدت الوجودی ہیں ان کو اپنا شیخ اور امام بنایا، اور اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہا۔ اور اسی وجہ سے چونکہ اہل حدیثوں کے عقیدے اور دین کے حساب سے بھی عربوں کا دین ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، تو اسی لیے ان کو ان سے جلن ہے۔ تقلیدیوں کے جو ہے تمام مسلح کو انہوں نے ختم کر دیا ملک عبدالعزیز نے، اور ایک امام پہ پوری دنیا کو کھڑا کر دیا۔ یہی ایک ان کی فضیلت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کافی ہے، بڑا ہے دینی اعتبار سے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جو مزار بنے ہوئے تھے، چاہے مقبرۃ المعلی کے اندر مکہ میں، یا چاہے مدینہ کے اندر بقیع کے اندر، بڑے بڑے مزار، ایسا لگتا تھا کوئی بلڈنگ ہے، یہ کوئی جو ہے کالونی بسی ہوئی۔
ایسا بنا ہوا تھا، پرانی تصویریں آج بھی ہیں. انہوں نے سب کو برابر کر دیا اور سنت کے مطابق کر دیا. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہہ کے تو بھیجا تھا کہ جاؤ کوئی بھی قبر اگر ایک بالش سے اوپر دیکھنا تو اسے گرا دینا، اسے زمین کے برابر کر دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے، جہاں دیکھتے تھے برابر کرتے تھے. اور یہ 8 ہجری کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا تھا. تو آل سعود نے یہی کیا مکہ اور مدینہ کے اندر. اسی لیے جتنے بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، بدعقیدہ اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان سے جلتے ہیں اور عربوں کی برائی کرتے ہیں. وہ عیاس ہو چکے ہیں، ایسے ہو چکے ہیں، ویسے ہو چکے ہیں. ارے ان کے پاس جو دولت ہے نا، اس حساب سے ان کے پاس کوئی بھی عیاسی نہیں ہے. اتنی دولت اگر آپ کے یہاں ہو جائے نا تو پھر جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جائیں گے عیاسی میں. ان کے پاس جو دولت ہے اور جس حساب سے وہ خیرات کرتے ہیں، اور آپ کا ملک تو انہی کے خیرات پہ چلتا ہے، تو جس حساب سے ان کو عیاسی کی بات کرتے ہو نا، اتنی دولت آپ کے ملک میں ہو جائے تو لاکھوں گنا زیادہ جو عیاسی میں پڑ جائیں گے. لیکن ان کے یہاں جو عیاسی بھی ہے، برائی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ کہیں ان کے یہاں دین ہے، تقوی ہے، عقیدہ ہے، نماز کی پابندی ہے. وہاں پر تو علماء کا سر عام فتویٰ ہے کہ جو نماز کا پابند نہ ہو جو ہے اس کے ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے. اس کی جو ہے اس کے نکاح نہیں کوئی کرتا ہے. عورتیں خلا لے لیں گی اگر جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو. باقاعدہ فتویٰ ہے وہاں پر علماء کا. آپ یہاں کوئی فتویٰ لگا دینا یہ تو سارے 98% لوگ جو ہے سب کی جو ہے نکاح ہی فسخ ہو جائے گا. 98% لوگوں کا نکاح فسخ ہو جائے گا اگر یہ فتویٰ آ جائے تو. ایسے ہی گھومیں گے، سب کی جو ہے شادی ختم ہو جائے گی. عربوں میں یہ عام فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، کوئی نوجوان نمازی نہیں پڑھتا تو اس کا نکاح مت کرو، اس سے شادی مت کرو. اور شادی کے بعد اگر بے نمازی کو ہوتا تو اس عورتوں کو باقاعدہ حکم ہے کہ جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہیں، فسخ کرا سکتی ہیں اپنا نکاح، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں صحیح ہے. تو وہاں دین عقیدے کے اعتبار سے آپ جو ہے کھوکھلا کہہ رہے ہو. جن کا حال یہ ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہو، ڈاروین جیسے جو خبیث عقیدہ رکھتا ہو، نظری ارتقاء کا کہ آدمی پہلے بندر تھا، اور جہاں جو خانقاہیت کا جو عقیدہ رکھتا ہو، باقاعدہ تصوف کا عقیدہ رکھتا ہو، اور جہاں پر جو مزار جگہ جگہ پر ہوں، دین کے نام پہ دھندے ہو رہے ہوں، لوٹا جا رہا لوگوں کو، ان کو چھوڑ کر کے اپنے یہاں اصلاح کرنے کے بجائے عربوں کے خلاف جو الٹا سیدھا بکتے ہیں اور یہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی گویا عیاسیوں کی وجہ سے، پھر ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ آدمی الزام لگاتا ہے پہلے کسی کے خلاف بولنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے 700 سال پہلے جو ہے ان کی قیادت جو چھین لیا. یعنی گویا ان کے یہاں لے دے کر کے اصل قیادت ہے. قیادت بولے تو یعنی حکومت، اقتدار اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. تو اقتدار اور حکومت ان کی اصل ہے، بلکہ اقتدار اور حکومت ان کی اصل دین ہے. کیونکہ خود ان کی تقریروں میں ایسی باتیں سنائی دیتی ہیں کہ لوگ کیا ہے، کہیں بھی رہو، امریکہ میں بھی رہو گے، کہیں بھی رہو گے، کوئی نماز پڑھنے سے تھوڑی روکے گا. تو لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہے عید بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، ختنہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اسی کو لوگ جو ہے دین سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مروجہ مذہب ہے. یہ تو کہیں بھی آدمی کر سکتا ہے. دین کچھ اور ہے. بھائی کون سا دین ہے تمہارے یہاں؟ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جو ہے دین نہیں ہے تو پھر تم اپنا دین رکھے رہو. وہ اللہ کے نبی نے تو اسی کو دین بتایا ہے. اور کہیں بھی رہ کر کے آدمی دین پر عمل کر سکتا ہے، لیکن ان کے نظریے کے مطابق نہیں کر سکتا ہے. ان کی یہاں تو جو ہے نظام کفر میں رہ کر کے کوئی عبادت ہی نہیں قبول ہوگی. تو یہ ان کا عقیدہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ 750 سال پہلے ایسا اور ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی اور یہ چھین لیا، وہ کر دیا. تو حکومت دینا اور حکومت چھین لینا، اس سے جو کون سی فضیلت ہو جاتی ہے بھائی؟ فضیلت اللہ کے یہاں کس چیز کی بنیاد پہ ہے؟ تو دین کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، تقویٰ کی بنیاد پہ ہے. بھائی اقتدار اور حکومت کیا ہے؟ یہ تو ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ تو کافر کو بھی دیتا ہے. ان کے حساب سے تو اس کا مطلب جو ہے روس اور امریکہ اور یہ چین، یہ تینوں ملک جو ہے اللہ کے یہاں سب سے محبوب بندے ہیں، سب سے جو اچھے لوگ ہیں. چینی اور جو ہے
चीनी चूचू जो बोलते हैं वो लोग कोई अल्लाह के यहाँ सबसे अच्छे हो गए, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी इक़्तिदार से नवाजा है। आज दुनिया में वो एक तरह से सबसे आगे जा रहे हैं हर मैदान में, और इसी तरीके से अमेरिका भी इनके यहाँ जो है सबसे अच्छा होगा अल्लाह ताला के यहाँ, इनके मेयार के मुताबिक। और भाई इनकी अय्यासियों की वजह से अगर कहोगे अल्लाह ने छीन लिया, इक़्तिदार छीन लिया, तो ये अल्लाह ताला तो फासिक को फाजिल को किसी को भी इक़्तिदार दे सकता है। क्या उंदुलुस के अंदर अल्लाह ताला ने इनसे छीन लिया इक़्तिदार, अरबों की वहां हुकूमत थी। इनके बाद जो है ये तुर्क आए, मुगल आए, ये लोग हुकूमत कर रहे थे, ये लोग अरबों से बहुत अच्छे थे। किस नाहिए से अच्छे थे भाई? दीनी नाहिए से, दुनियावी नाहिए से, किस नाहिए से अच्छे थे? आप किसी आप मुआजना कर लो। अरबों की जहां भी हुकूमत रही है, उन्होंने खालिस दीन पर उन्होंने अमल किया है। उन्होंने जो है राफिजियत और शिय्यत और कब्र परस्ती और ये तसव्वुफ और ये वहदतुल वजूदियत को ये सब नहीं फैलाया है। चाहे वो उंदुलुस के अंदर हो, या जो है वो बगदाद के अंदर हो, या वो मुल्क शाम और दिमश्क के अंदर हो, या वो मदीना और मक्का के अंदर हो, कहीं भी हो, शुरू से लेकर के खिलाफत राशिदा से लेकर के बनी उमैया और बनी अब्बास, और उसके अलावा फिर जो है उमवी खानदान जिसने जो है उंदुलुस में हुकूमत किया है 850 साल तक, कहीं भी, और उसके बाद भी जहां भी उनकी हुकूमत रही है अरबों की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है खत्म हो गई, जुज़वी तौर पर सबकी रही है हुकूमत कहीं ना कहीं। तो इक़्तिदार ये जो ऐसा नहीं है कि कोई जो है अल्लाह ताला जो है छीन लेता है, वो जो है उसकी अय्यासी की वजह से, उसकी बुराई की वजह से, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इक़्तिदार किसी को भी दे सकता है, ये एक आजमाइश है। इसमें आप जो है अरबों का और तुर्कों का मुआजना कर लो, बर्बर का मुआजना कर लो, मुगलों का मुआजना कर लो, समझ में आएगा कि जो उंदुलुस के अंदर जो अरब हुकूमत कर रहे थे, या बगदाद के अंदर जो अरब हुकूमत कर रहे थे, दिमश्क के अंदर जो अरब हुकूमत कर रहे थे, मदीना के अंदर जो अरब हुकूमत कर रहे थे, या और दूसरी जगहों पे जहां जहां अरबों ने हुकूमत की है, उनके यहाँ क्या मेयार था दीन का और दुनियावी एतबार से और उलूम का, उलूम व फ़नून के उसूल का। चुनांचे आप उलूम व फ़नून के अंदर जो नाम लेते हैं ना कि जो है मुसलमानों में ये बड़े बड़े माहिर गुजरे हैं, बड़े बड़े जो है फिजिशियन गुजरे हैं, साइंसदान गुजरे हैं, डॉक्टर गुजरे हैं, और इस चीज का माहिर, उस चीज का माहिर, और उन्हीं के उलूम को लेकर के आज यूरोप जो है आगे बढ़ा है, उनके उलूम का दरासा करके, तहकीक करके, अरबी जुबान में आपको सारे जो बड़े बड़े माहिरीन मिलेंगे, किस जुबान में मिलेंगे? सब अरबी जुबान में। अरे सब जो अरब कौम थे, 90% लोग सब अरब थे, जो बड़े बड़े लोग थे। अरबी जुबान का जो अरबी तहजीब और कल्चर का गलबा था, वही लोग जो है पढ़ाते थे, वही लोग जो है सिखाते थे। उसके बाद ये तुर्कों में आप बताओ कौन सा बहुत बड़ा जो है तुर्कों का जमाना है, उलूम फ़नून से खत्म हो गया। मुगलों के अंदर जो है कौन सा, भाई बताइए, हिंदुस्तान के अंदर 700-800 साल तक मुगलों ने हुकूमत की है, किस चीज में इन्होंने तरक्की की है, और कौन सा इनका दीन और धर्म था, कौन सा अकीदा था, क्या काम किया इन्होंने, कौन सा कल्चर इन्होंने नाफिज किया, कौन से इन्होंने तरक्की की है? बताइए आप जो है मुगलों के जमाने में कौन से जो है बड़े माहिरीन गुजरे हैं जो अरबों ने पैदा कर दिए, उसके बाद तो सब खत्म ही हो गया। अरबों के बाद जो है मुसलमानों का जवाल हुआ, ये कहिए, कहीं भी हुकूमत रही हो, तुर्कों की रही हो, मुगलों की रही हो, किसी की भी रही हो, इनका कोई मतलब ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये तारीखी एतबार से जो बोलते हैं ना, ये सब बिल्कुल फजूल बात है। और जो भी मिलेंगे बड़े बड़े साइंसदान, उलमा, हर फन के अंदर, वो अरबों के जमाने ही के हैं। उनके जो है जवाल के बाद पूरे तौर पर जो है दीनी एतबार से मुसलमानों का, अखलाकी एतबार से, हर एतबार से जवाल हुआ, क्योंकि दूसरों ने आकर के कब्र परस्ती आम कर दिया। अफ्रीका के अंदर कहते हैं कि सिर्फ अलजायर में तुर्कों ने 5000 मज़ारात बनवाए थे। ये दीन का काम किया इन लोगों ने। और यहाँ मुगलों का जो आप दीन के लिए कौन सा काम किया, आप जो है तारीख बता दो, आप गिनवा दो, जिनकी फजीलतें बयान करते फिरते हो, समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ जो है अपने कुछ खास मनहज और अकीदे को लेकर के अरबों की ये लोग बुराई करते हैं। और आखिर में देखिए कुरान से दलील दे रहे हैं, सूरह मोहम्मद की जो आयत है, वही ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम,
اگر تم جو ہے بدل جاؤ گے تو ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے، اور یہ بدل گئے ایسا اور ویسا ہے، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یہ بدل گئے پھر گئے، تو اللہ دوسری قوم کو لائے، یعنی آیتوں سے بھی دلیل پکڑ رہے ہیں، جبکہ اس طرح کی آیتیں قرآن میں کئی ایک ہیں، اور یہ وعید کے طور پر ہے، اور یہ سب کے لیے عام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو خوف دلانا چاہتا ہے، اور یہاں پر اطاعت اور فرما برداری مراد ہے۔ بھائی اسی طرح کی آیت جو ہے سورہ محمد کے اندر باقاعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے کون مراد ہے؟ عرب والے مراد ہیں کیا؟ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اور اللہ اس سے محبت کرنے والی ہوگی، اس قوم سے۔ تو یہاں بھی ہے کہ اگر تم پھر گئے، یعنی دین سے اگر تم پھر گئے، اللہ کی اطاعت سے پھر گئے، نہ فرما برداری سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ جو ہے دوسرے لوگوں کو لائے گا، یہی سے مراد ہے۔ علامہ سعدی نے، عبد الرحمن سعدی، ان کی مشہور جو ہے تفسیر کی کتاب ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، میں کہوں گا کہ بہت ہی بہترین تفسیر ہے، خلاصہ ہے پورا، اور بہترین انداز میں جو تفسیر بالمعصور اور اچھی تفسیر ہونی چاہیے، اردو میں اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر، اور بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی جو ہے تفسیر میں قرآن کا علوم حاصل کرنا چاہے، قرآن اگر سیکھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اس کی تفسیر جاننا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھے۔ یہ جو ہے اسی آیت کے تعلق سے، جس کو یہ پڑھ کر کے اشارہ کر کے عربوں کی برائی کر رہے ہیں، کہ جو ہے گویا ایسا لگتا ہے کہ عربوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا، ان کی جگہ پہ دوسرے کو لے آیا۔ تو اس کو جو ہے پڑھیے، جو ہے اس آیت کو جا کر کے، سورہ محمد کی آیت ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، تقریباً سب سے آخر میں ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ اگر تم پھر گئے ہمارے دین سے، ایمان باللہ سے مراد ہے، ایمان باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کی فرما برداری کرنے سے، اور ایمان باللہ سے اگر پھر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یہ اس سے جو ہے مراد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جو اصل میں ایک طرح سے دھمکی ہے، اور ایک طرح سے اس میں خوف دلانا ہے، تاکہ لوگ دین پر جمے رہیں۔ اور اس سے اگر ڈائریکٹ اگر کہو گے تو اس سے تو صحابہ مراد ہے، صحابہ کو باقاعدہ جو ہے صحابہ نے پوچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے، گرچہ وہ روایت ضعیف ہے، کہ اگر جو ہے ہم نہیں رہے، ہم نہیں اطاعت کریں گے تو کون آئے گا ہماری جگہ پہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری جگہ پہ دوسرے قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ فارسیوں کو لائے گا، بعض روایتوں میں یمنیوں کو لائے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا لائے گا۔ یہ تین طرح کی روایت آتی ہے، لیکن اگر سند کے اعتبار سے دیکھو گے تو ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر تحدید یعنی دھمکی مراد ہے، اور یہاں پر تخویف مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اگر تم اللہ کے اطاعت سے باز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی لے آئے گا، تاکہ آدمی جو ہے جمع رہے، اللہ کے اطاعت اور فرما برداری پر جمع رہے۔ یہ عام مسلمانوں کو خطاب ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ اسے صرف عرب مراد ہیں، اور یہ پھر ڈکلیئر کر دینا اور فیصلہ سنا دینا کہ وہ لوگ جو ہے پھر گئے تو کس سے پھر گئے؟ تو پھر مراد ہوگا دین سے پھر گئے۔ تو کیا عرب والے جو ہے اللہ کی دین سے پھر گئے، اور ان کی جگہ پہ کون آیا؟ یہ بھی بتا دو نا، کہ وہ لوگ دین سے بیگانے ہو گئے، دین سے پھر گئے، عیاشیوں میں مبتلا ہو کر کے، اب ان کے ہاں دین نہیں رہا، تو کون سا دین ہے؟ کس کے پاس ہے دین جو ان کے پاس نہیں ہے؟ بھائی ان کے یہاں جو دین ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ جو اصلی دین آپ کو اگر تلاشو گے جا کر کے تو انہیں کیا ملے گا؟ ان کے یہاں جا کر کے مسجدوں میں دیکھو تو قرآن حدیث کا درس سنائی دے گا ہر جگہ، دوسری جگہ جاؤ گے تو کہیں جو ہے فضائل اعمال ہے، کہیں بہشتی سیوا ہے، ہر آدمی کا اپنی اپنی کتاب ہے، اپنے اپنے مسلک کی کتاب ہے، وہاں قرآن حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو قرآن حدیث ہی تو ہے اصل دین۔ وہاں پر کوئی مزار اور کوئی جو ہے خانقاہ اور شرک کا اڈا وہاں کوئی آپ کو نہیں ملے گا، وہاں پر اصلی دین آپ کو ملے گا۔ وہاں پہ حرمین ہے، مکہ مدینہ ہے،
اور آج جا کر کے دیکھو کیسا وہ لوگ مینج کرتے ہیں, کسی کو وہاں شرک نہیں کرنے دیتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ وہاں کے جو سیکورٹی ہوتے, اگر کسی کے بدن پر اگر تعویذ وغیرہ دیکھتے ہیں وہ لوگ توڑ دیتے, کہتے ہاذا شرک ہاذا شرک. یہ ان کو سکھایا جاتا ہے اور لوگ مانتے ہیں ان کی بات. تعویذ جو لٹکائے رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے اکھاڑ کر کے کتنا پھینک دیتے ہیں لوگوں کا, کہتے ہیں یہ شرک ہے. تو مکہ میں آئے ہو, خانہ کعبہ کے پاس آئے ہو, حج کرنے آئے ہو, عمرہ کرنے آئے ہو, اور شرک کرو گے ساتھ میں. تو وہاں کی سیکورٹی فورس لوگوں کو نصیحت کرتی ہے, وہ لوگ جو ہے شرک اور بدعت نہیں ہونے دیتے ہیں وہاں پہ. اسی لیے بدعتیوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اکثر دیکھو گے مسلمانوں میں تقلیدی بدعتی یہی لوگ تو ہیں, شرک میں مبتلا والے قبر پجاری اکثر لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی. وہ لوگ وہاں کے بارے میں بولتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں, خاص طور سے عربوں کو بولتے ہیں, الٹا سیدھا الزام لگاتے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, جو برائی نہیں پائی جاتی اس کو بھی بیان کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے عام جو گناہ کبیرہ ہے اسی کو سب سے بڑا دین سمجھ, اس کو اگر کوئی کرے تو اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. اور اصل جو برائی میں ہو, شرک پایا جائے, جس کے یہاں کفر پایا جائے باقاعدہ, اس کی وجہ سے کوئی ان کے یہاں کافر نہیں. سب صحیح اپنی جگہ پہ. قبر پرستی کرو, مزار پرستی کرو, خانقاہیت میں جاؤ, وحدت الوجود کا عقیدہ رکھو, نہ عقیدہ صحیح ہو, نہ دین صحیح ہو, نہ شریعت صحیح ہو, کچھ بھی نہیں صحیح, لیکن سب سے بڑے پکے مسلمان بنے گھومتے ہیں. اور جن کے ہاں دین کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے, جو عام برائی سب کے یہاں پائی جاتی ہے, کیا یہ ناچ گانا اور یہ ساری چیزیں, ناچ گانا کہیں نہیں ہے, وہ برائی تو ہر جگہ ہے. وہ عام برائیاں جو دوسری جگہ ہے, ان کے خود اپنے ملک میں کنٹل کے حساب سے گلی گلی میں ملے گا, پھانسی کے اڈے ملیں گے جگہ جگہ. برائی ہے, جہاں بھی برائی ہے غلط ہے. لیکن جو ایسی برائیوں کو بنیاد بنانا جو تمہارے گھر میں خود ہے, تو یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل جو ہے دشمنی ہے, یہ حسد ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ کوئی آدمی اگر جیسے ہمارے یہاں کوئی برائی پائی جاتی ہے تو وہ اگر کسی کے یہاں اور پائی جائے گی تو ہم نہیں بولیں گے, پہلے ہم اپنے یہاں سدھار کریں گے کہ اپنے یہاں پہلے ختم کرو, پھر اس کے بعد اس کو جا کے بولو. آدمی کو خود شرم آئے گا, بھائی آج ہمارے یہاں پایا جائے تو اس کو کیسے بولے. برائی تو برائی ہے کہیں بھی ہو. لیکن یہ لوگ, حقیقت یہ ہے کہ عربوں میں جو کوئی برائی پائی جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, عقدی دینی اعتبار سے جو لوگ نکال نہیں پاتے, اس میں تو خود پھنسے ہوئے ہیں, سر سے جو ہے پیر تک پھنسے ہوئے ہیں. شرک اور بدعت اور تقلید اور منحوس اور تصوف اور کیا کیا جو ہے, مزار پرستی, غیر اللہ کو, قدم قدم پہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. تھوڑی وہ جو پیر میں اگر جو ہے ٹھوکر لگ جائے تو یا غوث پاک اور فلانے دھماکے پران پکارنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ جیسے ان کو یاد ہی نہیں آتا ہے. وہاں پہ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کو فوراً کہیں کہ شرک ہے. یہ اخلاقی برائیاں ہر جگہ ہیں, وہاں پر ان کو دکھائی دیتی, اپنے یہاں نہیں دکھائی دیتی ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. تو اخلاقی برائیاں جانتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہے, لیکن وہاں جو ہے اس کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کو جو حسد ہے بس, اور جلن ہے اس وجہ سے. ورنہ اس سے کہیں زیادہ دوسرے ملکوں میں ہے, اس کو تو نہیں بولتے ہیں. اجا بولیں گے اصل میں کیا ہے, وہ حرمین والا ملک ہے اس لیے وہاں نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں خیر خائی دکھاتے ہیں, اس سے پہلے تو طاغوت کہہ رہے تھے. یہ لوگ جو سب سے بولے طاغوتی حکومت ہے, ایسا ویسا, یہ لوگ کافر ہے, مرتد ہے, کیا نفرت اور بغض اور کیا کیا. اور اب کون سی خیر خائی آئے گی؟ بلاد حرمین, حرمین ہے وہاں پہ, تو حرمین ہے وہاں پہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی تو کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا اس کو بنیاد بنا کر کے جو وہ کافر مرتد ہو گئے اور تم ان سے اچھے ہو گئے, جہاں کنٹل کے حساب سے برائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل حسد اور جلن ہے, نہیں تو یہ سب جانتے ہیں. تو انہوں نے جو کچھ بھی بات کہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ ایک عام چیز ہے. اور عربوں کو ٹارگٹ کرنا اس وجہ سے, اور ہر چیز میں عربوں کو بنیاد بنانا, یہ دراصل حقد و حسد ہے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے سیاسی تنظیم بناتے ہیں اور اس سیاست کے ذریعے سے حکومت و اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اور ان کی خود اپنی جو ہے تنظیم تھی, اور یہ لوگ تو خلافت راشدہ لانا چاہتے ہیں. ہاں, اور جتنی بھی دنیا کے اندر مسلم حکومتیں پائی جاتی ہیں سب کو یہ نظام کفر کہتے ہیں. یہ خود جو ہے کھلے عام کہتے ہیں کہ جو ہے 1 انچ کوئی زمین نہیں ہے
जहां पर अल्लाह तेरा निजाम कायम हो, 1 इंच नहीं जमीन है, ऐसा बोलते हैं। जहां पर तेरा निजाम का कौन सा भाई निजाम होता है इनका? मस्जिदों में भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका मतलब ये खुद नहीं अल्लाह के दीन के मुताबिक चलते थे। तो बिदतियों की आप देखेंगे उनके यहाँ तजाद पाया जाता, तजाद बयानी पाई जाती है, और इनके यहाँ तो हद से ज्यादा तजाद बयानी पाई जाती है। जो आदमी खुमैनी के मजार पे जाए और कहे कि लोग कहते थे कि वहां शिर्क और बिदात होता है, ऐसा और वैसा, मैंने तो वहां कुछ भी नहीं पाया, मैंने वहां जाकर के फातिहा पढ़ा, ऐसा वैसा। खुमैनी मरदूद की जो है मजार पे ईरान के अंदर जा करके ऐसी बात कहना, कौन ऐसा कहेगा भाई? तो ये चीज जो है इनके यहाँ, यानी जो है फारसियों और ईरानियों से और बिदतियों से, वादतुल वजूदियों से तो बड़ी ज्यादा अकीदत है, और अरबों से नफरत है। अरबों से नफरत की बुनियाद पर क्यों? इसलिए कि इनको वहां मौका नहीं मिलता है, और वहां पर इस तरीके की कोई चीज, ऐसे लोगों पर पाबंदी है, वहां पर इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, ना सियासी पार्टी, ना दीन के नाम पे कोई पार्टी वहां बना सकते हैं, तंजीम बना सकते हैं। इसीलिए जो इन लोगों को तकलीफ है, और ये उसी वजह से हिक़्द व हसद में मुब्तला होकर के उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। छोटी कोई गलती हो तो उसको बड़ा बना करके पेश करते हैं, और ना भी हो तो झूठ जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हर वक्त करते रहते हैं। वरना मौजूदा दौर के हिसाब से इस पुरआशोब दौर में कदम कदम पे गुनाह के काम हो रहे हैं। ऐसे दौर में अगर आप देखेंगे तो वहां से अच्छा कोई क्या नाम है, हुकूमत के एतबार से, अवाम के एतबार से, किसी भी एतबार से आप कहीं नहीं पाएंगे। मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, वो जैसे भी हैं, अगर मुआजना करेंगे तो कोई भी मुल्क हो या कहीं की भी रियाया हो, चाहे रियाया के हिसाब से आप मुआजना कर लो या मुल्क के एतबार से, हुकूमत के एतबार से मुआजना कर लो, कहीं का भी कोई मुआजना और मुकाबला ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वहां के हिक़्द हसन में मुब्तला होकर के ये लोग ऐसी बातें करते हैं। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आगे जो है शेख जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आपने बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर इसार अहमद जो जिनकी इंतकाल हो चुका है, इनके अंदर जो खामियाँ थी, जो इनकी गलत बयानियाँ थी, जो इनकी गलत नज़रियात थे, उनका बहुत अच्छी तरीके से रद्द किया। आपने बहुत अच्छी तरह से एतराज़ का जवाब दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आई प्लस की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर।